بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، گزشتہ درس میں عبادت کی اقسام سے متعلق کچھ باتیں بیان کی گئی تھیں اور عبادت کی پہلی قسم عبادت قلبی کے بارے میں بتلایا گیا تھا۔ مزید باتیں آج کے اس آڈیو میں عبادت کی دوسری قسم قولی اور تیسری قسم مالی اور چوتھی قسم عبادت بدنی اور پانچویں قسم اطاعت سے متعلق ملاحظہ کیجیے۔ عزیزان گرامی، زبان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تسبیح، تمجید، تحلیل اور تکبیر بیان کرنا، مشکلات میں اکیلے اللہ کو پکارنا، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا، زبان سے کسی مسلمان کا دفاع کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، دوسروں کو اذیت پہنچانے سے اپنی زبان کو روکے رکھنا، یہ سب زبان کی عبادات ہیں۔ نمبر 3، عبادت مالی۔ اللہ رب العالمین کے نام پر نذر و نیاز چڑھاوے اور سبیلیں لگانا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دعوت اور جہاد، مسلمانوں کی فلاح و بہبود، اسلام کے دفاع اور انسانیت کی بھلائی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے حصول پر پیسہ لگانا، یہ سب صورتیں مال کی عبادات ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، عبادت کی چوتھی قسم عبادت بدنی ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا، قیام، رکوع، سجود اور طواف جیسی عبادات محض اللہ رب العالمین کے لیے بجا لانا، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے کام، بیواؤں اور یتیموں کی نگہداشت اور تربیت، مہمانوں کے اکرام، ضیافت، علم کے حصول اور جہاد و قتال کی خاطر اپنے بدن کو تکلیف دینا، یہ سب بدنی عبادات ہیں۔ عبادت کی پانچویں قسم اطاعت ہے۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تابع داری کرنا اور منع کردہ سے رکنا اللہ کی عبادت ہے۔ یہ اطاعت زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین کا حکم انفرادی زندگی سے متعلق ہو یا خانگی امور سے، معاشرتی پہلو سے متعلق ہو یا ریاستی اور سیاسی حوالے سے، الغرض زندگی کے ہر پہلو میں اللہ رب العالمین کی مان لینا ہی دراصل اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کرنا ہے۔ جو کوئی زندگی کے کسی حصہ میں اللہ کی مانتا ہے اور کسی حصہ میں
اللہ کے سوا کسی اور سے ہدایت لیتا ہے اور اس حصہ میں اللہ کے احکامات کو لائق اتباع نہیں جانتا تو وہ در حقیقت بیک وقت دو خداؤں پر، دو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا مومن وہ ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں، ہر گوشے میں اللہ تعالی ہی کو لائق اطاعت مانے اور اس کے سوا کسی اور کو ہدایت دینے کا مجاز نہ ٹھہرائے۔ اب اجازت دیجیے، آئندہ درس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔